اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت آیا، سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے آقا کی ماں فرماتی ہے ولادت کے وقت یہاں پر عورتیں جانتی ہیں تمہاری ولادت، تمہارے بچوں کی ڈیلیوری کے وقت کوئی نرس ہوتی ہوگی، کوئی دایا ہوتی ہوگی، کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی ہوگی، لیکن آپ کو میں بتاؤں سیدہ آمینہ فرماتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت 3 عورتوں کو میں نے دیکھا اور ان عورتوں سے پوچھا تم کون ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا میں بی بی حوا ہوں، دوسری نے کہا میں بی بی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا بی بی مریم ہو۔ یہ دنیا کی سب سے پاکیزہ خواتین ہیں جو محمد مصطفیٰ کی دایا بن کر کے آئی تھی۔ آپ پوچھو سیدہ آسیہ کو دایا رسول اللہ کی بنا کر کیوں بھیجا گیا تھا؟ فقط ان کو جو مرتبہ ملا تھا ان کا غلط شوہر تھا، اس کے باوجود صبر کیا اللہ نے انہیں جنتی خواتین میں بنایا۔ آج مرد کیا کم ہو گئے مسلمانوں؟ مردوں کی تعداد آج بھی الحمدللہ بہت ہے۔ عورتوں سے گزارش ہے تمہیں یہ جو چہرے باہر نظر آتے ہیں کبھی ہوتا ہوگا عورتوں کی فطرت میں بتاؤں، مردوں کی آنکھیں اگر تمہیں تیز نگاہوں سے گاڑنے لگ جائیں تم یہ مت سمجھو کہ یہ تمہیں دل سے چاہنے والا، بلکہ حدیث پاک کی روشنی میں تمہیں بتاؤں ایک مرد اجنبی عورت پر نظر ڈالتا ہے تو وہ مرد کی جو نگاہیں اگر عورت کو پسند آ گئی سمجھ لو وہ تمہارا مسلمان بھائی نہیں بلکہ اس کی شکل میں شیطان کھڑا ہوتا ہے اور وہ تم پر نظریں ڈالتا ہے تاکہ تم شیطان کے فریب میں پھنس جاؤ۔ پتہ نہیں کتنی خواتین کتنی بچیاں ایسی چلی گئی، لیکن آج کے بعد سے عہد کر لو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد میں آئی ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جامع ساری پیش کرنے والی خواتین کا کردار میں نے تمہیں سنایا۔ ارے اس فاطمہ زہرا کا دوپٹہ پھٹا تو ہوتا تھا لیکن دھبے والا نہیں ہوتا تھا، ان کے چادر میں پیوند تو ہوتے تھے لیکن گناہوں کے دھبے نہیں ہوتے تھے۔ آج تمہارے کپڑے سفید ہوں گے، بہت زیادہ پریس کیے ہوں گے، لیکن غیروں کی طرف سے دیکھے ہوئے دھبے لگے ہوں گے۔ ان دھبوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ آج ایک قوم کی بچی جب باہر نکلتی ہے تو اس کے ہاتھ میں اس کے باپ کی عزت بھی ہے، اس کے ہاتھ میں اس کے بھائی کی بھی عزت ہے، اس کی ماں کی بھی عزت ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کئی ایسے معاملات پیش آ رہے ہیں۔ میں اپنے ماضی قریب کی بات، ایک بہت اچھے بزرگ کو میں جانتا ہوں، ایک مسجد کے متولی تھے، حلقہ ذکر کرایا کرتے تھے، بیٹی کو بہت اچھا پڑھایا، کالج میں BCom کیا، لیکن ہائے افسوس آج سے 3 سال پہلے آج بھی وہ حاجی صاحب موجود ہیں، مسجد چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ان کی بیٹی ایک کرسچن کے ساتھ چلی گئی، BCom تک پڑھایا تھا لیکن اس کے بعد حلقہ ذکر لگانا انہوں نے بند کر دیا، مسجد کی متولیت سے استعفا دے دیا۔ وجہ کیا ہے؟ ایک بیٹی گھر سے گئی تھی لیکن باپ کو ہمیشہ کے لیے ذلیل کر دیا، 4 لوگوں میں سر اٹھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ ماں تو اسی عالم میں شاید مر ہی گئی، بھائیوں کی نوکری خطرے میں آ گئی۔ ایک بچی اگر بگڑ جائے پورا خاندان چلا جاتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تم پر احسانات فرمائے ہیں، تم بہت زیادہ آزادی کا خیال مت کرو، اور خاص طور پر مردوں کے لیے بھی میرے آقا نے فرمایا تم غلط نگاہیں ان پر نہ ڈالو۔ معراج کے وقت میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک جگہ سے گزرتے ہوئے کچھ مردوں پر فرشتے آگ کی سلائیاں لے کر کے ان کی آنکھ کے ڈھیلوں کو پھوڑ رہے تھے، ان کی آنکھ کے اندر آگ کی سلاخیں ڈالتے ہی ان کی آنکھ کا جو پتلا ڈھیلا ہوتا ہے اچھل کر کے باہر آ جایا کرتا تھا۔ فرشتوں سے پوچھا گیا یہ کس وجہ سے عذاب ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا اے حبیب کائنات یہ ان مردوں کو عذاب دیا جا رہا ہے جو مسلمان عورتوں پر بد نگاہی کیا کرتے تھے، بری نظر ڈالتے تھے، عورتوں پر ادھر ادھر جھانکا تانی کیا کرتے تھے، ان پر عذاب۔ آج لوگ سمجھتے ہیں دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے، یہ دیکھنا زنا کی ابتدا ہے۔ اور سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے، خطبہ دیتے دیتے ایک شخص آیا بیٹھا، حضرت عثمان نے خطبے کا ٹاپک چینج کیا اور کہا کیا ہو گیا ہے آج لوگ زنا کر کے مسجد میں آ جاتے ہیں، زنا کر کے مسجد میں آ رہے۔ وہی شخص کھڑا ہو گیا، عثمان ابن عفان سے پوچھنے لگا اے عثمان کیا آپ رسول اللہ کی طرح علم غیب جاننے والے ہو گئے؟ کیا آپ کو بھی غیب سے وحی آتی ہے؟ آپ کو کیسے معلوم؟ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو فلاں نکڑ پر کھڑے ہو کر
فلاں گھر کی عورتوں کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ یہ غیب کا علم رسول اللہ کے غلام کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا کیا نہیں دیکھ رہا تھا؟ اس کا سر جھک گیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور جو بد نگاہی کرتا ہے وہ آنکھوں کا زنا کرتا ہے، آنکھوں سے زنا کرتا ہے۔ آج دونوں طرف کا اگر بیلنس سلامت رہتا تو آج ہمارے قوم کو اتنی تباہی نہ آتی، اتنی بربادی نہ آتی۔ نوجوانوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جو آج درندے تمہاری بیٹیوں کے سلسلے میں نعرے لگاتے ہیں، اور عجیب حماقت کی بات پورا ہندوستان چپ ہو گیا ہے، ساری جگہ پر، میں سب کی بات نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ، سب جگہ سے زبانیں خاموش ہو گئی، کہیں سے نعرہ ہے بہو لاؤ بیٹی بچاؤ۔ کس طرح تمہارے گھر سے بیٹی لا کر اور غیروں کے گھروں میں بہو بنائے جائیں اور وہ اپنی بیٹی سنبھال رکھے۔ میں آج ان تمام لوگوں کے لیے بھی یہاں کہوں گا اللہ تعالیٰ نے جب تک زندگی دی ہے میں جیوں گا اور مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن گھروں کو عزت عطا کی ہے تم بہو لانے کی بات کر رہے ہو، اور آج میں یہاں سے ایک میسج دینا چاہتا ہوں نوجوانوں، تم یہ ثابت کر کے بتا دو الحمدللہ ہماری بہو بھی سلامت ہے، بیٹیاں بھی سلامت ہے، تم اپنے گھر کی خیر مناؤ، اس لیے کہ اگر مسلمان نوجوان ایمان کی حالت میں نکل گیا تو تمہارے گھر گھر کی بچیاں ہمارے گھر کی بہو بن جائیں گی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان نوجوانوں کے طاقت ایمانی کو جانتے نہیں، تمہارے آج اس طرح کی بے بسی کو دیکھ کر لوگ کریں۔ اور میں اس چیز کو عرض کروں گا آج ہم بھی انشاءاللہ العزیز نکلیں گے رسول اللہ کے اس قیمتی جوہر کو لے کر، چاہے وہ غیروں کی بچیاں ہوں کہ بچے ہوں، رسول اللہ کے اخلاق دکھاؤ، میسج دکھاؤ۔ اور میں یہاں امید نہیں یقین کے ساتھ کہتا ہوں ان لوگوں کی بولتی بند ہوگی، یقیناً چند دنوں کے بعد ہمارے دامن میں بہت ساری بچیاں ایسی ہوں گی جو رسول اللہ کے ترانے پڑھ رہی ہوں گی، ہمارے گھروں میں بھی وہ بیٹیاں آ جائیں گی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مخدومہ کائنات فاطمہ زہرا کی کنیزاؤں میں شامل ہو جائے گی۔ تم یہ عہد کرو اپنی بیٹیاں بھی بچاؤ، دوسروں کے گھروں کی بھی عزت رکھو۔ میں آپ کو یہاں سے یہ درس نہیں دینا چاہتا کہ دوسرے غیر مسلموں کی عورتوں پر بری نظر ڈالو، ہرگز نہیں، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ جس طرح تمہارے گھر کی عورت کی عزت ہے اسی طرح ایک غیر مسلم کے گھر کی بھی عزت ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سپاہیوں کو جب بھی جنگ میں جاتے تھے، جہاد میں جانے سے پہلے حکم دیتے تھے اس ملک میں جانا وہاں عورتوں سے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا، وہاں بوڑھی عورتوں پر حملہ نہ کرنا، حاملہ عورتوں کو نہیں پکڑنا، ان کے بچوں کو نہ پکڑنا، وہاں کے درختوں کو نہیں کاٹنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑنا، اتنے احکام دیتے تھے۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رحیم و کریم کون ہے؟ اور غیر مسلموں کے لیے بھی میرے آقا رحمت بن کر کے آئے تھے۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنے نوجوان صحابہ کو اجازت دے دیتے ہر گھر سے اٹھا لاؤ، ہر گھر کی بچیاں لے آؤ، تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں آج کسی گھر میں خاتون اگر ہوتی تو مسلمان خاتون ہوتی، لیکن مصطفیٰ کریم نے اس طرح کی اجازت نہیں دی ہے۔ بس میں تمہیں میسج دینا چاہوں گا آج اپنی بچیوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے جس طرح اسکول ضروری ہے، کالج ضروری ہے، اسی طرح دینی علوم بھی ضروری ہے، قرآن بھی ضروری ہے، حدیث پاک بھی ضروری ہے، اور رسول کریم کے وہ جانثار خواتین کے واقعات بھی ان کے لیے ضروری